اور اس کو کسی نے بھی روز قیامت تک وہ کوئی اس کو جو ہے تعریف کرنے والا کچھ بھی نہیں. کیونکہ اگرچہ کہ جبکہ لشکر تھوڑی بات مختصر والا بیان دوسری طرف روشنی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی حق پرست اگرچہ ایک حق پہ ہے باطل پہ ہے تو یہاں پر یزید ملک شام میں بیٹھا ہوا وہاں سے حکم نافذ کر رہا تھا. یزید ابن زیاد کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر آل رسول پر ظلم کے پہاڑ ڈھانے کے لیے کہا. اور سب معلوم ہے ذی الحجہ کے مہینے میں سفر شروع ہوا. آل رسول کا امام کا مقام تھا. میدان کربلا میں پہنچے. اس کے بعد محرم کے مہینے پہنچنے کے بعد وہاں سے آزمائش شروع ہوئی. آپ نے گفتگو کی, کسی نے بھی وہاں سے سب پھر گئے. جو حالات بہتر تھے امام مسلم آنے کے بعد خط بھیجنے تک سارے حالات جو بہتر تھے فوراً سارے حالات بدل گئے, سب پلٹ گئے. اس کے بعد سازشیں شروع ہوئی. اس کے بعد انہوں نے جب امام علی مقام کو اپنے سامنے دیکھا تو وہاں سے کہنے والا کون ظالم تھا؟ وہ یزید تھا. اور اس کے کہنے پہ سب اس نے کہا اس نے کیا. تو اصل جو ہے وہی اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ کا. ایسا تو سب ہے, جتنے وہ باطل لشکر میں موجود تھے وہ سارے کے سارے گناہ گار ہیں, سارے کے سارے اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر. کیونکہ بات وہی ہے, مختص بات اہم, دو ہی سمجھنے والی بات ہے. ایک باطل ہے, ایک حق ہے. حق پرست یہاں پر ہے مظلوم ہے, اور باطل ظالم بنا ہوا ہے. باطل کے پاس طاقت ہے, شہرت ہے, قوت ہے, اناج ہے, ہر چیز ہے اس کے پاس, لیکن اللہ اسے راضی نہیں, اللہ ناراض ہے اس سے. یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کی رضا ہے, سرور انبیاء کی رضا ہے, اللہ اس رسول کی محبت ہے, اور اسلام کے محافظ ہیں. اسی لیے جو ہے بڑے بڑے شاعروں نے اور اللہ والوں نے کیا کہا؟ شاہت حسین بادشاہ ات حسین, دین ات حسین, دین پناہ ات حسین. تو آپ نے کیا کہا کہ بادشاہ امام حسین ہے, شہید شاہ امام حسین ہے, کیونکہ آپ دین کے محافظ ہیں. آپ کو کیا کہا کہ بادشاہ آپ ہیں, لیکن خلافت کا معاملہ اس کے پاس ہے, لیکن اس کے حق میں کچھ بھی نہیں کہا گیا. ان کے حق میں جب سے لے کے اب تک صدیاں گزر گئی, لیکن کسی نے بھی ان کے بارے میں ذرہ برابر کوئی تعریف کا ہم سنا لفظ. اگرچہ کہ فتنہ اٹھا, یہ فتنہ اٹھا کئی دن پہلے بھی اٹھا تھا, سننے میں آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نزول یزید رحمۃ اللہ علیہ, یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے الفاظ بھی کہے گئے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بچائے کہ جس پر اللہ کا غضب ہے تم ان کو بولتے رہیں گے اللہ ہم سے راضی. ہاں کیسا؟ دو ہی فیصلے کرنا ہے, یا تو حق ہے یا تو باطل ہے. اللہ نے دو ہی فرمایا, اور دوسرا کچھ بھی نہیں ہے, ہیلے بہانے بات کچھ بھی نہیں ہے. ساری دنیا کے سامنے حقیقت عیاں اور بیان ہے, اظہر من الشمس ہے, یہ سب کھلا ہے, کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایک حق ہے, ایک باطل ہے. تو جو باطل ہے وہ بڑا ہی ظالم ہے, بڑا ظالم ہے. کہ اس نے تڑپتے بھڑکتے معصوم چہرے پہ بھی رحم نہیں کھایا. ویسے ظالم وہ جو لشکر تھا کہ اس نے ذرا برابر یہ حکم بھی جاری نہیں کیا, جبکہ میرے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح نام کا میرا آقا قربان ہو جائے نالے میں پاک کے اوپر امام مقام کے اوپر نالے پر قربان ہو جائیں کہ میرے آقا جہاں پر بھی گزرتے اور یہ اعلان کر دیتے کہ ضعیفوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے, کمزوروں کو نہیں ہاتھ لگانا, معصوم بچوں عورتوں کو ہاتھ نہیں لگانا. قربان ہو جائے میرے آقا نے اتنی پیاری تعلیم دی. اور یہی حق پرست جو آقا کے فرمان کو دیکھا, انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, سب کچھ کیا, اس کے بعد بھی ان کی آنکھوں پر شہرت کا اور مفاد پرستی کا خود غرضی کا پردہ پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے امام علی مقام کے سارے مقام و مرتبے کو انہوں نے
مقام و مرتبے کو، آقا و مولا کی اس پرورش کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا، میرے آقا کی محبت کو نظر انداز کر دیا، جبکہ ایک کلام پڑھنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا جو ہے بت پرست ہے، ایسا نہیں، بلکہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان تھے، لیکن اناد دل میں کیسا پیدا ہوا کہ شہرت اور دولت اور خلافت اور عہدہ اور منصب کی ایسی ہرس پیدا ہو گئی کہ وہ ان کی بربادی کا ذریعہ ہو گیا، نصف و نابود ہو گئے. دولت، شہرت، خلافت، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں. اگر اس کو بندہ دیکھیے، دولت شہرت یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی ہرس اور لالچ میں پڑ جانے والا خود جو ہے فنا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. تو دولت بری بات نہیں ہے، شہرت بری بات نہیں ہے، لیکن یہ جو دولت، شہرت، خلافت، حکومت یہ غلط نہیں ہے. اس کا استعمال اگر وہ غلط کرنے لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسی حکومت، خلافت، شہرت کی اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ وہی چیز اس کے لیے بربادی کا ذریعہ بننے والا ہے. تو ہوا کیا؟ جب قارون کو جب کہا گیا کہ تم اپنے خزانوں میں سے کیا کرو، زکات دو، تو جب قارون نے زکات جمع کی، تو جب زکات جمع کرنا شروع کیا تو تھوڑی تھوڑی زکات جب جمع کرنے لگا خزانوں میں سے، تو وہ تھوڑی تھوڑی جمع ہوتے ہوتے انبار لگ گئے، اتنی زکات. جب وہ انبار لگ گئے تو اچانک اس کے دل میں ہرس پیدا ہو گئی، لالچ پیدا ہو گئی، تو اس نے فوراً اس کی نیت خراب ہو گئی، اور اسی ہرس اور لالچ دولت کی محبت نے اس کو کیا کیا، اللہ کے غضب کا ذریعہ بنا دیا. جیسے ہی وہ انکار کر دیا تو فوراً اللہ کا حکم ہوا، جو ہے فوراً اللہ نے کیا کیا، زمین کو شق کر